لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں سب کو مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ طے فرما دیا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں رہنے والی ہر چیز سب ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب کچھ مٹ جائے گا، ایک ذات اللہ کی باقی رہے گی. اور ان ساری چیزوں میں سب سے ناپائیدار جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ انسان ہے. کوئی آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹماٹر 2 دن تک خراب نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتنی دیر کے لیے یہ سانس چل رہا ہے تو زندگی ہے، ایک دم یہ سانس رکے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد سارا نظام ہی بدل جائے گا، سارا سسٹم ہی بدل جائے گا، پورا جہان ہی بدل جائے گا اور پھر آگے کی زندگی شروع ہو جائے گی. اور اس زندگی میں کامیاب کون جائے گا؟ جو اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لے گا، جو یہاں پہ وہ زندگی گزار لے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہوا کہ ہم دنیا میں لگ کے دنیا بنانے والے کو ہی ہماری عبادات کا یہ حال ہے کہ ابھی ہم نے 5-7 رکعتیں پڑھی ہیں، ایک دفعہ بھی دل کو پتہ نہیں چلا کہ کیا پڑھا ہے، کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے سجدہ ہے. تو دلوں کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا. اب اللہ کی یاد کے لیے تو اللہ نے نماز بنائی تھی، اس نماز میں بھی ہمیں اللہ کی یاد نہیں آ رہی، تو بتلائیے دنیا کے نقشوں میں بیٹھے ہوئے کہاں سے اللہ کی یاد آئے گی. اللہ کے نبی آتے یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں تم سارے اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ. سارے کے سارے پلٹ آؤ، اللہ کی طرف فکر روئی لگواؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بڑھو، تم رب کی طرف جا رہے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، پھر ساری دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی. آپ نے الٹی دوڑ شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. پھر ہوا کیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں، اللہ پاک کو چاہا، اللہ پاک کی محبت آئی نہیں اور دنیا کی محبت میں غرق ہو کر، دنیا میں پھنس کر، اور دنیا کے بارے میں کیا فرما رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، الدنیا جیفۃ وطلابھا کھلا. فرمایا دنیا تو ایک مردار کھیل ہے اور اس کے طالب، اس کے پیچھے بھاگنے والے، اس کو چاہنے والے اور اس پر گرنے والے، فرمایا وہ کتے ہیں. علماء نے عجیب لکھا کہ کتے کیوں کہا؟ مردار کو تو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے گیچ ہیں، یہ بھی تو مردار کھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں تشبیہ نہیں دی؟ اس لیے کہ گدھ جو ہے اگر وہ کہیں مردار دیکھ لے تو وہ کی سب کوئی بلا لیتی ہے، اس مردار پہ سارے مل کے کھاتے ہیں. اور کتا جو ہے وہ اگر مردار پہ گرا ہوا ہو تو دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، دوسرے کی مداخلت بھی برداشت نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی لڑتا ہے کہ نہیں میں نے ہی کھانا ہے. اچھا، دوسرے جانور جو مردار خور ہیں وہ دن کو چلے جاتے ہیں، کبے وغیرہ وہ دن کو چلے جاتے ہیں اور رات اپنے گھونسلوں میں گزارتے ہیں، صبح جو بچہ اس کو کھا لیتے ہیں. کتا جو ہے وہ اس طرح سے گرتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، وہ بیٹھا ہے اسی کے اوپر.
کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سامنے رکھیں تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری کیفیت کہاں تک پہنچی ہوئی؟ کیا ہم اسی میں نہیں گھسے ہوئے؟ کیا اسی میں نہیں پھنسے ہوئے؟ دل میں ہم نے ساری دنیا کو بھرا ہوا ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ بھی آ جائے۔ مردار گھر میں پڑا ہو تو مولوی نہیں آتا، پیر نہیں آتا، اللہ کیسے آ جائے؟ اور اللہ فرماتا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور یہاں کس میں پھنس گئے ہو؟ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا گھر ہے۔ بنانے والا ہی کہہ دے، کوئی بنانے والا کرسی بنائے اور کہے کہ یہ کسی کام کی نہیں، کوئی بیٹھے گا تو ٹوٹ جائے گی، بالکل کسی کام کی، کون خریدے گا اس کو؟ وہ بنانے والا بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، میں نے تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہے، کامیابی کی جگہ نہ سمجھ لینا، کمپٹیشن میں نہ پڑ جانا، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑ جانا، اس امتحان سے پاس ہو کر آ جانا، پھر میں تمہیں انعام دوں گا جو تم نے نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ سوچا ہوگا۔ لیکن ہم ایسے گھسے کہ نکلنے کو جی نہیں کرتے۔ اب بھائیو جو دنیا میں لگے چیزوں میں لگے مر گیا تو بھائیو یہ ناکام ہو کر چلا گیا۔ اب ناکامی سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی آتے، سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی نعرہ، ایک ہی بات، ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رب کو الہ مان لو، اللہ کو رب مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے انبیاء نے دعوت دی، سارے انبیاء کو ستایا گیا، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کو کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، امام الانبیاء والآخرین بنا کے بھیجا، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات کے سردار، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے انور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی خیر و بھلائی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان دنیا و آخرت کی عزت چاہتے ہو، میری بات مان لو، میری بات مان لو، دنیا و آخرت میں اللہ عزت دے دے گا۔ اب اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ستا رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انہ مجنون، ایسے الفاظ کہے کہ آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن میں ہے، لیکن اپنی زبان سے آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے الفاظ اللہ کے نبی کو کہے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دن کو دعوت دے رہے ہیں، رات کو رو کے انہیں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے جہنم سے بچانے کے لیے تھے، کسی سے کوئی اپنا ذاتی بدلہ نہ لیا، کبھی کسی کو پلٹ کے جواب تک نہیں دیا، ایک لفظ کسی کو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگ جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، میں محمد ان کو کمروں سے پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے جہنم دیکھی تھی، ہم نے دیکھی نہیں ہے نا، اس لیے بے فکر پھر رہے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی گھر میں آگ لگ گئی اور اندر بندے ہوں سارے، تو اس میں آگ لگ جائے اور وہ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو، تو کیا خیال ہے سنگل آدمی بھی بھاگے گا، چلو کوئی نہ کوئی تو پانی ڈالوں، کوئی نہ کوئی تو کوشش کروں، بچانے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ساری کائنات میں رؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ اور سارے کافروں کو بھی بلانے کی کوشش کرے، آ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ، وفروا الی اللہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم کے سب کی طرف اللہ کا رسول بن گیا، جہنم سے بچ جاؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں بعد میں ایمان لائے، کہتا ہے ایمان لانے سے پہلے میں مکہ مکرمہ کسی کام سے گیا، میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور مکہ کے بازار میں کھڑا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اندازہ کرو یار، آپ ایک بات لے کے جاؤ اور مظفر گڑھ ایک کسی چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ میری بات مانو، اب ایک بھی بندہ سننے والا نہ ہو، کہنے والا نہ ہو، ایک بھی بندہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ کوئی آئے وہ دھکا دے، کوئی آئے وہ دھول اور مٹی اڑا کے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ڈال رہا ہے،
اور کوئی جو ہے وہ پتھر مار رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بات نہ سن، ابو لہب پیچھے کھڑے سگا چچا ہے، وہ کہتا ہے اس کی بات نہ سننا، میرا بھتیجا ہے یہ پاگل ہو گیا، ہم علاج کروا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لفظ نہیں کہہ رہے، ان لوگوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں یہی بات سچی ہے، تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مانو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں چلا گیا، پھر میں وہ بعد میں صحابی بنے، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کہنے لگے پھر میں وہاں دور سے کافی دیر کے بعد جب سورج اوپر آ چکا تھا، دیوال کا ٹائم ہو چکا تھا، اس وقت میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھک کے بیٹھ جاتا، پسینے سے شرابور ہے، تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تھک کے بیٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی بچی آتی ہے، 5-7 سال کی بچی ہے، وہ چھوٹی بچی آتی ہے اور آ کے ان کو پانی دیتی ہے اور اپنے دوپٹے سے ان کے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو لوگوں کو بلا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آخر وہ تھک کے پسینہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے اور یہ اس کی بڑی بیٹی زینب ہے جو اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے آئی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی بلا رہے ہیں کہ جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی فکر مبارک یہی تھی کہ سارے لوگ جہنم، کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کا دور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام گئے عثمان بن طلحہ کے پاس، یہ کعبے کا چابی بردار تھا، چابی اس کے پاس ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے چابی دے دو، میں اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی حقارت سے، بڑی گستاخی کے ساتھ کہنے لگا تمہارے لیے نہیں چابی، میں صرف سرداروں کو چابی دوں گا، ابو جہل وغیرہ بڑے جو سردار ہیں، عقبہ شیبہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا تو ایسے چابی مانگے گا جیسے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اچھا کوئی آگے کی خبر دے اور وہ ہو بالکل بالعکس، اس سامنے کوئی منظرنامہ ہی نہ ہو اس بات کا، تو کہنے والا سننے والا جو ہے اگر وہ مخالف ہو تو وہ اور زیادہ مذاق اڑاتا ہے، وہ کہنے لگا جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں نہیں دیتا۔ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ پاک نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ جا کر کفار سے پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 84 جنگیں ہوئی، 83 یا 84 دونوں روایتیں میں 83 جنگوں میں 27 میں اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، باقی میں آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ ان جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ کل شہید ہوئے، اور کافروں کے 752 لوگ مارے گئے۔ یہ ساری تعداد اگر بناؤ تو 1000 بنتا، 83 جنگیں اور 1000 افراد ادھر سے شہید ہوئے ادھر سے قتل ہوئے، 750 وہ اور 250 تقریباً یہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کم سے کم مقاتلہ فرمایا، جنگ میں بھی، جہاد میں بھی، قتال میں بھی کم سے کم مقاتلہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم جنگ کریں گے، آج ہم لڑائی کریں گے، آج بدلہ لیں گے۔ ہمیں یاد ہے جنہوں نے بلال کو گھسیٹا تھا، ہمیں یاد ہے جنہوں نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی تھیں، ہمیں یاد ہے جنہوں نے لبیدہ کی چمڑی ادھیڑی تھی، ہمیں یاد ہے جنہوں نے زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھیں، جنہوں نے اللہ کے نبی پر حرم کے اندر اوجڑیاں ڈالی تھیں، ہمیں سب کچھ یاد ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہمارے پاس پاور ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار اور اللہ کے نبی علیہ السلام کسوہ اٹھنے پہ سوار، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ محبوب ہم نے آپ کو فتح دی، ہم نے آپ کو فتح دی۔ آج آپ اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، بار بار اونٹنے کے کوہان کو آپ کا سر مبارک لگ رہا ہے۔ آپ نے آواز سنی، صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ نعرہ بدل لو، میں محمد بدلے لینے کے لیے نہیں آیا،
انتقام لینے کے لیے نہیں آیا۔ میرے بھائیو، حضور کو ماننے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، حضور کی زندگی پہ آنا مشکل ہے، حضور علیہ السلام کے اخلاق پہ آنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی اور بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو محمد کی عطا اور رحمت کا دن ہے۔ اور جب سارے کے سارے سامنے آئے کھڑے، حضور پوچھتے ہیں بتاؤ میرے متعلق کیا خیال ہے؟ اب سارے سر جھکا کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مال پیسے والے سارے، وہ جو جب لڑنے والے تھے، کبھی عہد میں آئے، کبھی بدر میں آئے، کبھی خندق میں حضور کے مقابلے میں آنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اور لگے آپ بڑے رحیم ہیں، آپ کا والد صاحب بھی بہت اچھے تھے، آپ کے دادا بھی اچھے، وہ تو اچھے تھے لیکن یہ تو آج خوشامد کے طور پہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں فرمایا، فرمایا آ جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کسی سے بدلہ نہیں لیتا، کسی سے ذاتی بدلہ لینا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں، آج کے دن کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں بھی معاف کرے۔ اور حضرت عباس ہے، کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو سفیان سردار ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کوئی خاص ایوارڈ ہونا چاہیے، کوئی خاص اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پہلے فرما چکے تھے جو کعبہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، تو اللہ کے نبی نے اب دوبارہ اعلان فرمایا من داخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرما رہے فرمایا جو اپنے گھر میں چلا جائے اس کو بھی چھوڑ دینا، اسے بھی قتل نہ کرنا، جو عورت ہو اسے بھی قتل نہ کرنا، کوئی بچہ ہو تو اسے بھی کچھ نہ کہنا، اور اگر کوئی مقابلے پہ آ جائے لیکن عین ٹائم پہ تلوار پھینک دے اسے بھی چھوڑ دینا، جو آدمی دروازہ بند کر لے اسے بھی چھوڑ دینا۔ حضور بتانا کیا چاہتے تھے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے قتل ہو کے کوئی جہنم پہ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں کلمہ ہو تو بعد میں کلمہ پڑھ لے۔ اور اللہ کے نبی بہرحال جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اب یہ ڈرا ہوا کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چابی دو، یہ چھپ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پکڑ کے لے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب چابی دو، اب تو مغلوب ہو چکے تھے، اب تو اللہ کے نبی غالب، اللہ کے نبی کے ساتھ 10,000 کا مجمع اور ہاتھ میں تلواریں چمکتی ہوئی، اور جس وقت سے حضور علیہ السلام مکہ کبھی بھی فتح نہیں ہوا، کبھی بھی، جب سے مکہ کا شہر بنا، اور سب سے پہلے بنا بھی وہی شہر، ام القریٰ کو کہا اللہ نے قرآن پاک میں، بستیوں کی ماں، سب سے پہلا شہر بھی وہی، لیکن کبھی کسی فاتح نے اس کو فتح نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے جنہوں نے ان کو فتح کیا ہے، اور یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی، اس لیے فتح مکہ کے بعد دیکھیں کیسے اسلام پھیلا، یہ نشانی تھی کہ جو آپ نبی آخر زمان ہوگا وہ مکہ کو فتح کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فتح کر لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ سے اب چابی دو، چابی دی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے چابی اپنے ہاتھ میں لی اور فرمایا عثمان کل تجھے مشرکین کے سردار نے چابی دی تھی، آج چھین لی گئی ہے، آج میں محمد تمہیں چابی دیتا ہوں، قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا، قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا۔ اور آج بھی انہوں نے تجربہ کی، آج تک وہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں، آج تک، اور قیامت تک ان کے خاندان میں رہے گی۔ اچھا انہوں نے تالے چینج کیے، تالے چینج کر کے نا انہوں نے کہا کہ کوئی اور جا کے چابی لگائے، جو بھی جا کے چابی لگائے تالا نہیں کھلتا، جو بھی چابی لگائے تالا نہیں کھلتا۔ عثمان بن طلحہ کے خاندان کا چھوٹا سا بچہ آ کے تالے کو ہاتھ لگا دے تالا کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا آج بھی معجزہ وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو نہیں دے رہا اللہ کے نبی اس کو دے رہے۔ واشی بن حرب آ گیا، منہ چھپایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو واشی بن حرب، وہی جس نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ٹکڑے کیے تھے، کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال لی تھی، سینہ چیر دیا، بیچ میں سے کلیجہ نکال لیا، دل نکال لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا واشی کس لیے آیا؟ کہتے جو توبہ کرنے آیا، کلمہ پڑھنے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے مجھے بتا تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا؟ میرا چچا تو شیر تھا۔ اب وہ بتا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہو رہا ہے، صحابہ رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جہنم سے بچتا ہے تو میں تجھے چچا کا خون بھی معاف کرتا ہوں۔ خبار کا نسبت آ گیا، خبار میں نسبت آیا، چہرہ چھپایا ہوا ہے اور آ نہیں رہا، لوگ پکڑ کے لے گئے نا، اللہ کے نبی تمہیں معاف کر دیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل تو ویسے ہی شہر چھوڑ کے چلا گیا، اس کا الگ واقعہ ہے، وہ بعد میں آیا۔ خبار میں نسبت آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کون؟ تو خبار میں نسبت اللہ کے نبی کو ایسے
دل پہ لگا، چونکہ یہ وہی تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ان کی اونٹنی کو نیزہ مارا تھا، اس کو اوپر سے گری، امید سے تھی، اچھا بھی گیا، آپ خود بھی بہت شدید بیمار ہوئی اور اسی زخم میں 2 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی حضرت زینب سے، ان کی قبر میں اترے، ہاتھوں سے اتارا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر، جب باہر نکلے تو چہرہ کھلا ہوا، یا رسول اللہ ابھی تو آپ بہت پریشان، فرمایا قبر کی تنگی سے میں اپنی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے امان مانگ رہا تھا، اللہ نے دے دی ہے، میری بیٹی کی قبر کو اللہ نے فراخ کر دی۔ ان کے لیے تو اللہ کے نبی دعا مانگنے والے تھے، آپ نے اور ہم نے بھی تو قبر میں جانا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی کو فوراً یاد لگی، یہ تو وہی ہے جس نے میری بیٹی زینب کو زخمی کیا تھا، اس کی شہادت کا سبب بنا۔ تو 2 سال تک وہ پتہ نہیں کس طرف سے گزری ہوگی، کیسی پریشانی سے، کتنے زخموں میں گزری ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا، فرمایا کیا غبار میں نسبت، اگر تو جہنم سے بچتا ہے تو میں محمد بیٹی کا خون بھی معاف کر دوں، تو جہنم سے بچ۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو دیکھ لیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو تو دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو تو دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے کافروں کو اور اتنے بڑے بڑے ظالموں کو اور اتنے بڑے بڑے مشرکین کو، سرداروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن میں معاف کر رہے ہیں، قتلوں کو معاف کر رہے ہیں۔ ہم تو سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی، اللہ کے نبی سینے سے لگائیں گے، اور میں جو خون کے رشتے توڑنے والا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم جس کا مفہوم بنتا ہے، فرمایا یہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہو، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو، حتیم میں کھڑا ہو، لیلۃ القدر میں کھڑا ہو، اور یا رب یا رب یا رب پکار رہا ہو، اور میں اس کی دعا سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اللہ فرماتا ہے جو رشتے میں نے تیرے بنائے تھے تو نے ان کو توڑ دیا ہے، تو تم مجھ سے کون سا رشتہ جوڑنے کے لیے آیا کھڑا ہے؟ تو بھائیو اس کے لیے عرض کر رہے تو اللہ کے نبی کی سیرت ہے، جتنی بیان کرو اتنی کم ہے۔ ارے بھائیو اللہ کی قسم عمل کرنے کے لیے تو یہی کچھ کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا کہ ساری دنیا کے لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، حضور کی برکت لینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا خیال ہے، سارے تیار ہیں نہیں ہیں بھائی؟ حضور کی صفات لینے کے لیے سارے تیار ہیں، حضور کی رحمت لینے کے لیے سارے تیار ہیں، حضور کی سنت لینے کے لیے، حضور کا دین لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، حضور کی محنت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میں آج دین یتیم ہو گیا، کل حضور علیہ السلام مکہ میں یتیم تھے تو دائیوں نے نہیں اٹھایا تھا، اور میں آج دین یتیم ہے، کوئی اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی میں گھسا ہوا کہتا ہے میری دکان تو چل رہی ہے، میری ملازمت تو چل رہی ہے، اور بھائی اس طرح سے کب کامیاب ہوگا رب کے دربار میں پہنچے؟ بھائی اس کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہماری محنت بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہمارا غم بنے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دین وہ ہمارے تگ و پہ میں اتر جائے، ہمارے دل میں ہمارے گوشت میں گوشت میں ہڈیوں اللہ کی محبت اتر جائے، اللہ کے نبی کی محبت اتر جائے۔ بھائی اس کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، قربانی ہے، گھروں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، گرمی سردی کے تھپیڑے کھانا، تھک کے کھانا، ٹوکرے کھانا، لوگوں کی سخت سننا، اور پھر اللہ سے کہنا یا اللہ میں تو تیرے لیے آیا ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اللہ اپنی محبوبیت ڈالتے ہیں، ورنہ بھائی ادھر نہ لگے تو کہیں نہ کہیں لگ کے مر تو جائیں گے۔ مرنا تو بہرحال ہمارا مقدر ہے، ہم نے ایک دن مر جانا ہے، مر جانا ہے، مر جانا ہے۔ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اور بھائی اس سے پہلے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کل پہ ٹالتے ٹالتے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم کل نماز پڑھیں گے لیکن آج قبرستان میں پڑے ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم کل اللہ کے دین کی محنت کریں گے لیکن آج قبرستان میں پڑے، ان کی کل نہ آئی، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، ایک تھپڑ مارا اور لے کے قبر میں ڈال دیا، اب وہاں پڑے ہوئے ہیں، حسرتیں ہیں اور آرزویں ہیں، اور یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی پکارے ہیں، کاش یوں ہوتا ہے، کاش یوں ہوتا ہے، کاش یوں ہوتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو سیکھ، اللہ کے راستے میں قربانی کر کے نکلنا اور اس محنت کو سیکھ۔
یہ آپ کے ہمارے سب کے ذمہ ہے، موت سے پہلے کرنا ہمارے ذمہ ہے، کرتے کرتے مر گئے تو خدا کی قسم اللہ پاک کے ہاں کامیاب ہوتے ملے گے، اور اگر غفلت میں مر گئے تو مر تو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ سے، کہتے ہیں عبداللہ اگر آج تو اللہ کے راستے میں نہ مرا، جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے تھے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے عبداللہ اگر آج اللہ کے راستے میں نہ مرا تو کل گھر میں بھی تو مرے گا ہی، اپنے آپ کو دعوت ہے، کل گھر میں بھی تو مرے گا ہی، موت تو تیرا مقدر ہے، تو نے مرنا ہے، تو اللہ کے راستے میں مر جا تاکہ ریٹ صحیح لگے، ریٹ اچھا لگے۔ پھر بھائی ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، اللہ سمجھا دے، اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ ہمیں سمجھا دے، یا اللہ ہمیں سمجھا دے، یا اللہ ہمیں قبول فرما۔ تو اس کے لیے جن ساتھیوں کے 4 ماہ لگے انشاءاللہ کھڑے ہو کر 4 ماہ کا ارادہ فرمائیں۔ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام آپ کے ہمارے ذمہ لگا ہے بھائی انشاءاللہ۔ بھائی سعید اللہ صاحب 4 ماہ، بھائی بخار 4 ماہ، کب سے انشاءاللہ